بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، سورہ البقرہ آیت نمبر 204، 5، 6، 7 پچھلے جمعۃ المبارک میں کچھ گزارشات کی تھیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام میں ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے کہ جتنا امن، جتنی سلامتی اسلام کی طرف سے مخلوقات کو ملی ہے، اتنی سلامتی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسلام صرف امن و سلامتی کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اصول وضع کیے، اس کے قوانین وضع کیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والے اصحاب اور اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو منوایا کہ واقعی اسلام امن و اطمینان کا اور سکون اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام غیر اسلامی کرتے ہیں، دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور کام غیر مسلموں والے کرتے ہیں، دعویٰ مومن ہونے کا کرتے ہیں اور کام غیر مومنوں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو منافقین کی جماعت ہے وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور نعوذ باللہ اندر دشمنی چھپی ہوتی تھی، اور جب موقع ملتا تھا تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے اور ایسے کام کرتے جس سے مسلمان آپس میں لڑ جائیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پیارے نبی نے بھی ہمیں بتایا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ما قبل اور ما بعد 4 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، 4 گروہ، 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ ان میں سے مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور کامل مومن بھی ہیں۔ ایک ہے صرف مسلمان ہونا، ایک کامل اکمل مسلمان ہونا، اور ایک ہے دعوے کا مسلمان ہونا، اندر منافق ہونا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک نے بتائی ہیں۔ تو 4 گروہوں کا تذکرہ کر کے میں بتاؤں کہ اسلام کبھی بھی فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور فساد فی الارض کا
ثمرہ کرے، فساد فی الارض کے کام کرے تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن نے ان کو منافق کہا ہے۔ اور یہ قرآنی اصلاح ہے، قرآن پاک کا تذکرہ ہے جو ہمیں بتایا گیا۔ اسلام میں اگر آپ داخل ہوں گے اور اسلام میں دیکھیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تکمیل اسی بات پہ ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کی تکمیل جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام اپنے محبوب کو جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے وصال مبارک سے 80 دن پہلے کا وہ خطبہ ہے، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کے دن، یعنی عرفہ کی عظمت ہے، مکہ کی عظمت ہے اور ذی الحج کے مہینے کی عظمت ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب پیغام دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، درجوں میں تو فضیلت اور مراتب میں فرق ہوتا ہے جیسے انبیاء میں ہے، مطلب کیا ہے کہ بحیثیت انسان یہ نہیں کہیں گے وہ تو گھٹیا آدمی ہے اور یہ بہت اونچا ہے، یہ نہیں کہیں گے، اس سے منع کیا اسلام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا انسانیت کو کہ خیال کرنا اس کے نہیں۔ اور آپ تصور کریں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ یہ ام ہانی کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، سکی بہن ہیں حضرت ام ہانی۔ اور حضرت ام ہانی جن کے گھر سے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا، پھر آپ وہاں سے آئے تھے حتیم کعبہ میں، پھر وہاں سے عرشوں پہ آپ گئے تھے، تو ام ہانی بڑی عظیم عورتوں میں سے ایک خاتون تھی مسلمانوں میں، حضرت علی کی بہن تھی۔ تو فتح مکہ ہوا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر تھے، حضرت علی نے فرمایا میں اس کو قتل کروں گا۔ وہ حج کرتے تھے اور اسی طرح کے مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کرتے، تو حضرت علی نے فرمایا میرے ہاتھ چڑھے گا نا آج میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت ام ہانی کو پتہ چلا تو حضرت ام ہانی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان پہلے کر دیا، آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، جو حرم میں آ گیا امن والا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کی کسی مسلمان نے امان لے لی، مرد و عورت کسی صحابی صحابیہ نے امان لے لی کہ یہ میری امان میں ہے، اس کو بھی امن مل جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ام ہانی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، کیونکہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے، حضرت علی نے کیونکہ میں نے قتل کرنا ہے، انہوں نے سن لیا، بہن تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں آدمی کو امان دے دی ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسے قتل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم امان دے دیں اور جس کو آپ نے امان دے دی اسے ہم بھی امان دیتے ہیں۔ تو بس حضرت علی کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا میرا فیصلہ نبی کے فیصلے سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو جذبات تھے، غصہ کتنا تھا کہ فرمایا میں اس کو قتل ہی کروں گا۔ تو آپ نے حضرت اللہ کے نبی کی بات آئی تو حضرت علی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ ہے مسلمان کہ اس کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو اپنے جذبات پہ نہیں فیصلے کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہے میرے لیے۔ تو اس لیے فرمایا، آپ اندازہ کریں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے برچھی ماری تھی، اور ہبار جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑا گیا فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں، اسی وجہ سے حضرت زینب دنیا سے تشریف لے گئی، اسے زخم کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ تو قرآن پاک نے 4 گروہوں کا ذکر فرمایا اس میں، سورہ بقرہ میں، اور آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے، تو پہلے تھوڑی سی میں ان پہ بات کروں کہ یہ 4 گروہ جن میں سے ایک 2 مسلمانوں کے گروہ ہیں، ایک عام مسلمان، ایک کامل مسلمان۔
اور ایک کافروں کا گروہ ہے اور ایک منافقوں کا گروہ۔ اللہ نے چاروں کا ذکر کیا، اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے عجیب بات بتائی کہ فرمایا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور دعوے بھی بڑے اچھے کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں، اور ان کے کام بھی بڑے اچھے لگیں گے، پیارے نبی نے فرمایا، لیکن ان کا تعارف اللہ نے کیا کرایا، ذرا قرآن پاک میں سنیں۔ اللہ نے پہلے گروہ کا ذکر فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی جماعت، پہلا گروہ کون سا ہے؟ لوگوں میں سے جو صرف دنیا پرست ہے، ان کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، فی الدنیا، اللہ سے کہتے ہیں بس مجھے دنیا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا تو دے دیتا ہوں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو پہلا گروہ اللہ نے بیان فرمایا جو عبد الدینار عبد الدرہم ہے، پیارے نبی نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے جو دینار اور درہم کے بندے ہیں، صرف دنیا کے بندے ہیں کہ بس دنیا مجھے مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے ایسے حریص ہوتے ہیں، ان کو دو وادیاں اگر سونے کی مل جائیں تو تیسرے کے حرص میں ہوتے ہیں، اور مل جائے اور مل جائے۔ آپ نے فرمایا قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی، ورنہ دنیا میں یہ کبھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مقصد ہی دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ ان کو ملنے والا نہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کے کوئی عمل کا وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا تھی، آخرت کوئی نہ تھی۔ آپ ذرا تصور کریں نیکی کے کام بھی اگر صرف دنیا کے لیے کیے جائیں، اللہ ان کاموں کو بھی قیامت والے دن رد کر دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے سخی کو اللہ کہے گا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، اللہ قاری کو کہے گا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، اللہ مجاہد کو کہے گا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، حالانکہ تینوں عمل بہت بڑی شان والے، مقام والے، عزت والے۔ اللہ فرمائے گا سخی تو نے دنیا کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ کی رضا مقصد نہیں تھی، صرف دنیا تھی، اس لیے دنیا نے واہ واہ تیری کر لی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے قاری تو قرآن پڑھتا تھا کہ دنیا مجھے اچھا کہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں تھی، اس لیے واہ واہ تیری ہو گئی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اے جہاد کرنے والے تیرا عمل بہت معتبر ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، لیکن تم دنیا کے لیے کرتا تھا، دنیا نے واہ واہ کر دی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ذرا تصور کرو اتنے بڑے عمل ہیں لیکن اس میں صرف دنیا آ جائے تو اللہ ان عملوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فَوَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پہلا گروہ۔ دوسرا اللہ نے آیت نمبر 201 میں بیان فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دونوں چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا ضرورت کے لیے کماتے ہیں، اصل منزل آخرت ہوتی انہی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی برے لوگ نہیں ہیں جو دنیا بھی کماتے ہیں
آخرت بھی کماتے ہیں، ان کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے اتنی مل جائے کہ سکون سے میرے دن گزر جائیں، میرا گھر اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا گزر اوقات ٹھیک ہو۔ اللہ فرماتے کوئی منع والی بات نہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن آخرت کی فکر بھی ان کو لگی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، میرے مولا جس طرح دنیا بہتر بنائی ہے اس طرح آخرت بھی بہتر کر دینا، جو اصل منزل ہے جنت یا جہنم، جہنم سے بچا دے وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کمانے میں کوئی غلطیاں ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں، اللہ پھر آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ یہ دوسرا گروہ ہے جو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیلی، میرے محبوب نے کیا فرمایا، اے دنیا چاہنے والا، دنیا کی زندگی گزارنے والا، دنیا کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن خیال کرنا اس طرح دنیا میں رہنا جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، یا او عابر سبیلی، آپ نے لمبا سفر کیا، کراچی کا سفر کیا، یعنی پاکستان میں کراچی کا سفر کیا تو راستے میں سٹاپ کرتے ہیں، مختلف جگہ پہ آرام کے لیے، کھانے کے لیے سٹاپ کرتے ہو، وہاں مستقل گھر نہیں بناتے ہو، عارضی ٹھکانہ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا بھی ایسی چیز ہے، عارضی ٹھکانے بناتا جا، اصل تیرا ٹھکانہ جنت تیری انتظار میں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر والے کی طرف، وہ جو سلامتی کا گھر ہے جنت، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ تو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے نبی نے فرمایا ایسے زندگی گزار، ایک عارضی جیسے انسان مسافر زندگی گزارتا ہے، ایک راہ گزر زندگی گزارتا ہے، اس طرح دنیا کما رہ دنیا میں، ورنہ تو لے کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ جتنا تکبر کر لے، جتنی بڑائیاں کر لے، جتنا کچھ کر لے، اللہ فرماتے ہیں ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا تو نے، تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا ٹھکانہ وہی ہے، اور تو کھا گیا وہ تیرا ہے۔ پیارے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو تو نے کھایا فنا ہو گیا، جو تو نے پہنا پرانا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے تمہیں دنیا دی ہے، اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ تیرا ہو گیا، یعنی آگے آخرت کا وہ ذخیرہ بن گیا تیرے لیے، آگے تیرے لیے وہ بینک بیلنس ہے۔ دنیا کا جتنا بینک بیلنس ہو، اللہ فرماتے ہیں جب جانا ہے دنیا سے تو خالی آئے، خالی جانا ہے، پیچھے وراثت بن جائے گا تیرا مال، تیرا بینک بیلنس وہ ہے جو تو خود کر کے گیا، آگے وہ بھی تجھے مل جائے گا، تیرے لیے جمع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے، یہ بھی برا نہیں ہے، انسان ضرورت کے لیے دنیا کما سکتا ہے، اچھے گھر میں رہ سکتا ہے، اچھی گاڑی لے سکتا ہے، اچھی تجارت کر سکتا ہے، جو بھی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا ہے دنیا میں سے، کیونکہ دنیا میں بھی اپنے رب کو راضی کرتے رہے، کماتے ہوئے بھی حلال حرام کا خیال رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں رب کو نہ بھول جانا، واللہ سریع الحساب، اللہ چند پیسے تمہیں دے دے تو تکبر میں نہ
آنا، غرور میں نہ آنا، بڑائیاں نہ کرنا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، جو تمہیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ جس دولت پہ تجھے غرور ہے، جس جوانی پہ تجھے ناز ہے، تو سارا کچھ میرے پاس سارا کچھ ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ دے سکتا ہے لے بھی سکتا ہے، اس سے ڈرتا رہا کر اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا کر۔ یہ پروگرام ہے۔ اللہ فرماتا تیسری جماعت فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں بعض ایسے بھی لوگ ہیں ان کی باتیں آپ کو دنیا کی بڑی اچھی لگیں گی، دنیا کے فلسفے ان کو بڑے اچھے لگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور ان کے اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کو اپنے دل پہ گواہ بھی بناتے ہیں، ظاہراً بھی کہتے ہیں ہم ایسے ہم ایسے، دل کو بھی اللہ کا گواہ بنا کے اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بڑے سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئیں اخنس بن شریک کے بارے میں۔ اخنس بن شریک وہ بندہ تھا جو اللہ کے نبی کی مجلس میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، صحابہ کرام کے سامنے بڑے اچھے مشورے دیتا تھا۔ یہاں مجلس میں بیٹھ کے اخنس بن شریک، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب مسلمانوں کے پاس اٹھ کے جاتا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس کو جب چھوڑ کے جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا لِيُفْسِدَ فِيهَا، پھر فساد کرتا تھا زمین میں، لڑائیاں کرواتا تھا زمین میں۔ نمبر 2 وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، چوری چوری جا کے رات کو یا اکیلی جگہ پر کسی مسلمان کی کھیتی پکی ہوتی تیار ہوتی اس کو آگ لگا دیتا تھا جا کے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کسی مسلمان کے باہر باغ میں اونٹ کھڑے ہوتے، بکریاں کھڑی ہوتی، یہ ظالم ان کو کاٹ دیتا تھا اور ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ذرا تصور کریں، بیٹھتا تھا اللہ کے نبی کی مجلس میں، اپنے آپ کو کہتا تھا میں بڑا مسلمان ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دعویٰ اس کا بڑا تھا، باتیں اس کی بڑی تھیں، اور اپنے آپ کو کہتا میرا اللہ گواہ ہے میں دل سے بات کر رہا ہوں، قسمیں بھی اٹھا رہا ہوتا تھا، لیکن کام اس کے کیا تھے وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دیتا، جانوروں کو مار دیتا تھا، بیچارے انسان کوئی جب موقع ملتا تو اس کو ہلاک کرنے کی کوشش، ذرا تصور کریں اس طرح کے کام کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی کا نقصان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ تینوں باتوں کا ذکر کیا، ایک تو باتوں کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، دوسرا فساد کرتا تھا، تیسرا لوگوں کا مالی نقصان کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کسی کے مال کو نقصان دیا جائے، کسی کے جان کا نقصان کیا جائے۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے؟ پڑھ کے دیکھو قرآن پاک۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں،
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ذرا تصور کریں یہودیوں کے پیشوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں ذرا تصور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آپ کو ملے گا۔ قرآن نے یہ پیغام دیا جو تمہارے لیے محترم ہے وہ ہمارے لیے بھی احترام کے قابل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی مانتے ہیں، دیکھو ذرا قرآن پاک میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں اکثر نبی تشریف لائے، قرآن پاک کو آپ کو ایک سورہ بنی اسرائیل ملے گی جو اللہ نے بنی اسرائیل کے نام پہ سورت اتار دی ہے۔ یہ قرآن اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ذرا دیکھو، اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، اگر اسلام تنگ نظر ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں قرآن پاک میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں قرآن پاک میں، سورہ بنی اسرائیل کیوں قرآن پاک میں؟ اور ذرا تصور کریں حضرت مریم کے نام پہ سورہ مریم اللہ نے نازل فرما دی، یہ اور اتنی تعریف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ نجاشی بادشاہ نے جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی تو اس وقت ایک تنکا نیچے سے اٹھایا، ایک ٹکڑا نیچے سے اٹھایا نجاشی نے، کہنے لگا یہ جیسے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کہنے لگا اتنا بھی فرق نہیں ہے جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ مسلمان اس سے بھی بڑھ کر حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ ہم تو کیا اعلان کرتے ہیں، ہم تو کہتے یہی ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ایک کا شان بڑھا دیا ایک کا گھٹا دیا، نہ کسی نبی کی ہم توہین برداشت نہیں کرتے، کسی نبی کی توہین کا عقیدہ کوئی مسلمان نہیں رکھتا، بلکہ ایمان ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے مرتبے کے اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یہ تو عام سی بات ہے، ظاہر ہے کسی کا مرتبہ کسی طرح شان میں زیادہ، کسی کا کسی میں زیادہ، کسی کا کسی میں زیادہ، مراتب میں فرق ہو سکتا ہے لیکن احترام میں فرق کوئی نہیں، عقیدے میں فرق کوئی نہیں۔ بلکہ ہم تو ایمان جب پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پہلے بچپن میں ایک ایمان مجمل ایک ایمان مفصل، جسے آپ ایمان کی شرطی کہتے ہیں، پہلے پکی روٹی میں لکھی ہوتی، ہر کوئی پڑھاتا تھا اپنی اپنی زبان میں، پھر عربی میں آ گئی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ وکتابہ کا ذکر نہیں کہ صرف قرآن پاک، وکتبہ جمع وکتبہ ورسلہ، اب ورسولہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، ورسلہ تمام نبیوں کی بات ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم تو اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، سارے نبیوں پر رسولوں پر ایمان۔ ذرا تصور تو کریں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، اسلام تنگ نظر ہوتا تو دوسروں کی تعریف نہ ہوتی، بلکہ اسلام نے کیا پیغام دیا، کھلا پیغام دیا، پوری انسانیت کو پیغام دیا۔ اور پھر ذرا دیکھیں جب مسلمان دعا مانگتا ہے
نماز کے بعد جو دعا سکھائی اللہ کے نبی، ہر نماز کے بعد جو پڑھا کرتے تھے دعا، اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو سلام ہے، تیرا نام سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے۔ ہم تو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ کے پیغام دیتے ہیں، ہمارا اللہ بھی سلام ہے اور ہماری طرف سے بھی سلامی کا پیغام ہے اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اور پھر ہمیں ہمارے نبی نے جو دعا سکھائی ہے، ہمارے نبی نے جو دعا سکھائی ہے، جب نیا چاند نظر آئے، ہر چاند کے آنے پر ہمارے نبی نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم اہلہ علینا بالیمنی، دوسری جگہ بالامنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یمن امن کے معنی میں، فرمایا اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا چاند بنا دے اور اسلام والا، سلامتی والا، خیر والا، کرم والا، فضل والا، کیونکہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، کما تحب وما ترضا، جیسے آپ چاہتے ہیں جس سے راضی ہیں یا اللہ، اس طرح کا امن ہمیں عطا فرما۔ ہر آنے والے چاند کو ہمارے نبی نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، اس میں بھی امن اور سلامتی کا پیغام مسلمانوں کو دیا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا۔ تو مسلمان کیسے دہشت گرد ہو، مسلمان کیسے بد امنی پھیلا سکتا ہے؟ جو مسلمان چاند پہلا دیکھ کے دعا یہی کرتے یا اللہ امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، جو نماز کا سلام پھیر کے کہتا ہے یا اللہ سلامتی تجھ سے مانگتا ہوں، اور صرف یہ نہیں جو ایمان مفصل پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے یا اللہ میں سارے نبیوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا احترام کرتا ہوں، یا اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو، صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے نبی تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ذرا تصور کریں، ہم تو کوہ طور کا احترام کرتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، ہم تو مدین کا احترام کرتے ہیں، اس کنویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، ہم تو طور سینا کی سے محبت کرتے ہیں، بیت اللحم سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت سے محبت کرتے ہیں، ساری چیزوں کا احترام ہم مسلمان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں احترام سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں امن کا پیغام دیا، ہمارے قرآن نے ہمیں سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، ذرا تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں میں اور راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بازاروں میں اور راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں نہ بیٹھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے وہاں مختلف قسم کے لوگ گزرتے ہیں، عورتیں گزرتی ہیں راستوں کے حق، یا رسول اللہ ہم تو اس لیے بیٹھتے ہیں وہاں کوئی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں یا ہمارے کاروبار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم بیٹھے ہو تو راستوں کا، بازاروں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ اگر ہم بازار میں بیٹھے، راستوں میں بیٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، بد نظری نہ کرنا، غلط نظر کسی پہ نہ اٹھانا۔ ذرا تصور کریں ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا۔ آج دنیا کیا حقوق دے گی عورت کو، کیا احترام دے گی عورت کو جو اسلام نے دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا، راستوں میں نہ بیٹھنا، اگر بیٹھنا ہے تو فرمایا نظروں کی حفاظت کر کے بیٹھنا، نظریں نیچے رکھنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बाजार में बैठा है तो कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब देना। तो सलाम में क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तो सलामती का पैगाम है। आगे से क्या है? वालैकुमुस्सलाम। ये नहीं फरमाया कि ये है वो है ना, आपने फरमाया तुमने भी आगे सलाम का जवाब देना है अगर रास्ते में बैठे हो, सफ़र पे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो काम आपने फरमाया, अल अम्रु बिल मारूफ वन नहयु अनिल मुनकर। अगर बाजारों में बैठे होते हो, लोग ज्यादा होते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताया करो। अगर कोई बुरी बात है तो उनको तरगीब दिया करो कि ये अच्छी बात नहीं है। ये चार हक मेरे नबी ने बताए सहाबाए कराम को। फिर आपने फरमाया दो मलऊनों में से न बनो, दो ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की लानत होती है। जरा तसव्वुर करें मुसलमान भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम कैसा मजहब है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसादी लोगों को पसंद नहीं करता, अमन व सलामती वालों को पसंद करता है। मेरे नबी ने फरमाया दो मलऊनों से बच जाना। या रसूल अल्लाह कौन? आपने फरमाया एक वो जो रास्ते में पेशाब कर दे, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, क्योंकि दूसरे मुसलमानों को, लोगों को तकलीफ होती है। नंबर दो, आपने फरमाया किसी सायेदार दरख्त के नीचे कज़ाए हाजत न करना, क्योंकि कोई मुसलमान वहाँ के साया ले लेगा, कोई इंसान वहाँ के बैठ जाएगा। अल्लाह के नबी ने यहाँ ये फर्क नहीं बताया ये मुसलमान है कि काफिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान के लिए आपने फरमाया रास्ते पे पेशाब न करना, दरख्त के सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब न करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वरना अल्लाह की लानत होगी तुम पर। फिर बुखारी शरीफ की वो मशहूर हदीस पढ़ के देखो, आपने फरमाया अल ईमान बिज़ुन व सबूना शोबा, ईमान के 77 शोबे हैं तकरीबन। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनमें से पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद है, पहला ऐलान। दूसरा आपने फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक, ईमान का जहां से ईमान यानी शुरू हो रहा है, अदना दर्जा ईमान का, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह ईमान का शोबा है। जरा तसव्वुर करें, ईमान शुरू यहाँ से होता है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, रास्ता तंग न करना, दूसरों के लिए कूड़ा क्रिकेट न डाल देना, दूसरों के लिए रास्ते में बदनज़मी पैदा न करना, ये सारी चीज़ें ज़रा हम अपने मुआशरे में देख लें। क्या हम रास्तों को कुशादा करते हैं या उनको रोक लेते हैं? रुकावटें, पानी सारा रास्ते में डाल दिया, मट्टी रास्ते में, कूड़ा किड़कर रास्ते में, तंग कर दिया रास्तों को। मेरे नबी ने क्या फरमाया? किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया। ज़रा तसव्वुर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया इमाततुल अज़ा अनित तरीक, तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक फरमान सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान सफ़र पे जा रहा था, रास्ते में दरख्त आता है, उसकी शाखें नीचे लटकी हुई हैं, हर एक गुजरता है सर नीचे करके तकलीफ के साथ गुजरता है। उस मुसलमान ने क्या किया? उस दरख्त की शाख को काट दिया ताकि दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। मेरे नबी ने फरमाया वो गुनाहगार आदमी था, अपने काम के लिए जा रहा था, वो काटने के लिए नहीं आया था स्पेशल शाख को, अपने काम के लिए सफर पे जा रहा था। उसने एक शाख काट दी ताकि दूसरों बंदे को तकलीफ ना हो। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने उस गुनाहगार के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ज़रा तसव्वुर करें मुसलमान, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम इस तरह का पैगाम देता है। और फिर ये नहीं, ज़रा तसव्वुर करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लश्कर उसामा को रवाना फरमाया था, और ये सबसे बड़ा लश्कर था प्यारे नबी के दुनिया के तशरीफ़ ले जाने के बाद, बड़ा लश्कर था, लश्कर उसामा जिसे कहते हैं। और बड़ा तफसीली वाक़या हदीस, सही हदीस में मौजूद है, उसका वक़्त नहीं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने
جب لشکر کو بھیجا تو ان کو کیا فرامین جاری فرمائے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ان میں سے حضرت صدیق اکبر کا وہ پڑھو فرمان، کیا فرمایا؟ لا تقتلن امرأۃ، یاد کرنا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہاں جا کے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب لڑائی کافروں کے ساتھ اس وقت ہوتی تھی نا، ذرا تصور کریں مسلمانوں کی لڑائی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں، کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقتلن امرأۃ، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا صبیا، کسی معصوم بچے کو قتل نہ کرنا، ولا کبیرا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا۔ یہ پیغام ہے اسلام کا، یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کافروں کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں نے پیغام دیا، فرمایا بچے کو نہ مارنا، عورت کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا۔ اگلی بات سنو، فرمایا پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، جو درخت پھل دے رہا ہو نا اس کو نہ کاٹنا۔ پھر فرمایا اس زمین کو، آباد زمین کو ویران نہ کرنا، بے آباد نہ کرنا۔ جو آباد زمین ہے، جو کھیتی کے قابل ہے، جیسے فتح ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے، اس کو ویران نہ کرنا۔ فرمایا کسی اونٹ کو نہ قتل کرنا، کسی بکری کو سوائے ضرورت کے ذبح نہ کرنا، یعنی ایک ضرورت ہے کھانے کے لیے وہ علیحدہ چیز ہے، بلا ضرورت کسی بکری تک کو ذبح نہ کرنا۔ فرمایا مال میں خیانت نہ کرنا اور بزدلی نہ دکھانا، اور فرمایا کسی کی حقیر نہ کرنا، کسی کی توقیر اور تنقیص نہ کرنا۔ یہ 10 پیغام دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے لشکر اسامہ کو جب روانہ فرمایا تھا تو ان کو یہ پیغام دے کے بھیجا تھا کہ خیال رکھنا۔ اور ذرا تصور کریں، یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ اسلام ایسا امن کا مذہب ہے، ایسا خیال رکھنے والا ہر انسان کا یہ اسلام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کیا منظر ہے؟ ایک یہودی مانگ رہا تھا، بوڑھا تھا، بالکل نحیف اور کمزور، ایک یہودی تھا، بوڑھا تھا، مانگ رہا تھا۔ اس وقت مانگنا بڑا عیب ہوتا تھا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے؟ یہودی ہے، مانگ کیوں رہا ہے؟ تو آپ کو مال وظیفہ نہیں ملا ہے، مانگ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے جو ہمیں جزیہ دینا پڑتا ہے نا، جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کافروں کی قسمیں ہیں کہ جزیہ والے ایک دوسرے، تو جزیہ دینا پڑتا ہے ہمیں، اور میں اب کمزور ہو گیا ہوں، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، جو خرچ ہوتا ہے وہ تو کھانے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اب جزیہ دینا ہے مسلمانوں کو، ٹیکس دینا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں تو اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجبوری میں مانگ رہا ہوں، میرا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بس اتنے جملے کہے تو حضرت عمر جیسا جلال والا انسان بھی رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نم ہوئیں، فرمایا کل میرے پاس آ جانا۔ اور عجیب جملہ حضرت عمر نے وہاں کہا تھا، فرمایا تیری جوانی سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، چاہے تو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، تیری جوانی سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی آپ ٹیکس دیتے رہے، جزیہ دیتے رہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے تو کیا آج مسلمان تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ آج مسلمان تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد کوئی یہودی اگر بزرگ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے تو مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، ان سب کو میں ٹیکس معاف کرتا ہوں۔ یہ پیغام ہے اسلام کا، یہ مسلمانوں کا پیغام ہے جو انسانیت کو دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اسلام کا اتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم کی بیٹی بھی ہے تیرے لیے قابل عزت ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی نا، اللہ اکبر، اور عدی بن حاتم دوڑ گیا تھا، اس کا بھائی دوڑ گیا تھا ڈر کے مارے، اور ان کی بہن قید میں ہو گئی، حاتم تائی کی بیٹی قید میں ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس کے سر پہ چادر دی اور 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ یمن کی طرف ہے، اس کے پاس اس کو باحفاظت پہنچا کے آؤ۔ 2 صحابی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف جا رہا ہے اور وہ سیف جا رہی ہے، اور جب وہاں پہنچی
تو عجیب نگاہوں سے عدی نے دیکھا کہ 2 اجمیوں کے ساتھ آئی ہے، تیری عزت کا کیا بنا؟ تو وہ سمجھ گئی، سمجھدار تھی، اس نے کہا تیرے گھر میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں، مجھے اللہ کی قسم نبی کے غلاموں کے پاس میری عزت اس سے بھی زیادہ محفوظ تھی، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ یہ مسلمان ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ آج ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہر ایک نے اپنی تشریح پیش کی اسلام کی، ہر ایک نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی اپنی بات کہی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد، فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو نام اسلام کا لے کے کام غلط کرے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، بلکہ کہے میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے تسلیم کرے۔ فرمایا یہ پیغام ہے ہمارے اسلام کا، اور بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ اور فرمایا چوتھا گروہ ان میں سے یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا ایسے بندے ہیں جن کو مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رسول راضی ہو جائے، بس ان کے نظر میں یہی ہوتا ہے۔ اور یہی پیغام دے کے اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو صرف اسلام کا دعویٰ نہ کرو بلکہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پہ ہو، فی السلم کافہ۔ اللہ نے 4 جماعتوں کا ذکر کر کے سورہ بقرہ میں آگے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ حالانکہ مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ایمان والے اللہ خود کہہ رہا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کافہ، صرف نام اسلام کا نہ لو، مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ اگر مکمل اسلام میں آؤ گے تو تمہارے پاؤں کے نیچے چیونٹی بھی کبھی ماری نہیں جائے گی۔ مکمل اسلام میں آؤ گے تو پھر کسی کو دیکھے گے تمہارا پیٹ بھرا نہیں ہوگا جب تک دوسرے کا پیٹ بھی ساتھ بھرا نہیں ہوگا۔ پھر وہ گواہ ہوگی تاریخ، بغداد کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، ایک عیسائی کی دکان ہے، ایک مسلمان کی دکان ہے، عیسائی آدمی آتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، اس نے کہا یہ 2 مسلمانوں کی دکانیں، وہاں جاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں۔ اب عیسائی مذہب سے تعلق، 2 مسلمانوں کی دکانیں ہیں، انہوں نے کہا ان کو چیک کرتا ہوں۔ اس کے پاس آیا، کہنے لگا یہ چیز چاہیے، اس نے کہا مل جائے گی، کتنی قیمت؟ اتنی قیمت، بالکل ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے ساتھ والے سے لے لے، وہ جو ساتھ دکان والا ہے نا اس سے یہ چیز لے لو۔ جب وہاں گیا تو حیران ہوا، وہی چیز، وہی کوالٹی، وہی قیمت۔ حیران ہو کے کہتا ہے کہ اس کے پاس وہی چیز تھی اور قیمت بھی وہی تھی، وہی کوالٹی تھی، اور یہاں اس کے پاس واپس آ گیا۔ دل میں خیال ہے نا بھئی عجیب بات ہے، تو اس کے پاس آیا، کہنے لگا تیرے پاس ہر چیز تھی اس طرح کی اور قیمت بھی وہی ہے، تو نے اپنا گاہک اس کے پاس کیسے بھیجا؟ اس کا جملہ سنو اس مسلمان کا، یہ اسلام کا اصل چہرہ۔ اس مسلمان نے کیا کہا؟ صبح سے لے کر اب تک بہت سارے گاہک میرے پاس آئے ہیں اور میرے بچوں کی روزی ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس بندے کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اس کے گھر والے بھی بھوکے ہیں۔ میں نے کہا وہاں سے تو خریدے گا تو اس کے بیوی بچے بھی پیٹ بھر کے کھا لیں گے، اس لیے بھیجا۔ بس اس عیسائی نے جو یہ لفظ سنے اس کی زبان پہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کیونکہ مسلمانوں کا صحیح چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یہ ہے چہرہ اسلام کا۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں کامل اور اکمل مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔